پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج جو پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے جو کیسز تھے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو لاپتہ افراد کے کیس ہوتے ہیں اس کا عدالت میں کیسے سماعت ہوتی ہے، جو کمرہ عدالت ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آج جو ہے 40 سے زائد کیسز جو ہے وہ جو لاپتہ افراد ہے اس کے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھے۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان جو ہے انہوں نے ان کیسز کی سماعت کی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لاپتہ افراد کے کیسز ہوتے ہیں تو چیف جسٹس ہی ان کو سنتے ہیں، اور ان پر جو ہے جو سماعت ہوتی ہے وہ چیف جسٹس کی عدالت میں ہی ہوتی ہے، اور یہ کیسز جو ہے وہ سنگل بینچ جو ہے اس میں ہوتی ہے۔ تو آج بھی جو 40 سے زیادہ جو کیسز تھے تو اس کی سماعت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی۔ تو سماعت جب شروع ہوئی تو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں جو منسٹر آف ڈیفنس ہے اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جو نمائندے ہیں وہ بھی عدالت میں موجود ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے جب سماعت شروع کی اس کیسز کی تو ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہے ثناء اللہ، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 18 جو کیسز ہیں آج جو سماعت کے لیے مقرر ہے تو ان کیسز میں رپورٹ آئی ہے۔ جتنے بھی جو ایجنسیز ہوتی ہے تو ان کیسز میں ان سے عدالت جو ہے وہ رپورٹ طلب کرتی ہے کہ آپ عدالت کو بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہے جو بندہ مسنگ ہوتا ہے، تو ان کے جو لوگ آتے ہیں عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتی ہے، تو پھر ان سے جو جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہے تو وہ اپنا رپورٹ جو ہے اس میں جمع کرتی ہے عدالت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے عدالت اگر ان کے پاس ہے تو وہ بھی عدالت کو بتا دیتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ایک بندہ موجود نہیں ہے تو وہ بھی عدالت کو اس کے حوالے سے جو ہے تحریری طور پر اپنا رپورٹ جو ہے وہ جمع کرتی ہے۔ تو آج جو 18 افراد تھے تو ان پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 18 جو لاپتہ افراد ہیں ان کا رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو 2 افراد تھے وہ تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں، وہ اپنے گھروں کو جو ہے واپس ہو گئے ہیں، جبکہ ایک بندہ جو ہے جن کا کیس تھا آج تو وہ جو انٹرمنٹ سینٹر ہے وہاں پر ہے، اور اس کا جو عدالت پھر جو ہے اس طرح کا جب انٹرمنٹ سینٹر میں ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کیس کو جو ہے پھر کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی یہ کیس اب چلے گا، اور اس پر اگر الزام ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو سزا ہوگی، اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے ان جو کیسز ہوتے ہیں اس سب کا۔ جب وہ چیف جسٹس جو ہے اس پر انہوں نے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے ان کیسز میں اپنا جواب جمع کریں، یعنی جیسا بھی ہو آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کے پاس ہے بھی، اگر ہے تو وہ بھی بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی سے بھی عدالت کو آگاہ کرے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں عدالتوں میں کہ ان کو بھی ہم مطمئن کر سکیں کہ وہ پھر جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو پروسیڈ کرے۔ تو چیف جسٹس جو ہے انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کو کہا کہ آپ آئندہ سماعت پر جو ہے جو کیسز آج ہے جتنے بھی ہے تو ان پر اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 2017 سے جو ہے کیسز پینڈنگ ہے یہاں پر، اور ان میں جو ہے جوابات جو ہے ابھی تک نہیں آئے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریمارکس دیے کہ اس کرسی پر جو ہے میں بیٹھا ہوں تو صرف عوام کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، یعنی جو عوام یہاں پر آتے ہیں وہ عدالت سے جو ہے یہ استطاع ان کی ہوتی ہے کہ ان کے جو پیارے مسنگ ہے وہ ان کو کسی طریقے سے مل جائے۔ تو چیف جسٹس نے جو ہے پھر ریمارکس دیے کہ جتنے بھی ایجنسیز ہیں اگر ان کے پاس ہے تو وہ ہمیں بتا دے، ہمیں جو ہے اپنا رپورٹ جمع کرے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں جو ہے بتا دے، عدالت کو جو ہے اس سے آگاہ کرے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے جو ہے اس کیس میں کہا کہ میرا ایمان ہے کہ میں جو ہے بغیر کسی خوف کے جو ہے جو کیسز سے اس پر سماعت کروں، اور لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دلا سکوں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ عدالتوں میں انصاف کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو انصاف کی فراہمی جو ہے ان کو یقینی بنائیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جو عدالت میں آتے ہیں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔
چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی کیے کہ میں اس کرسی پر، جو چیف جسٹس کی کرسی ہے، اس پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ عوام کی خدمت کر سکوں، اور عوام جو ہے وہ عدالت میں جب آتے ہیں تو ان کا بھی یہی پلی ہوتی ہے کہ ان کو انصاف جو ہے وہ مل سکے، ان کے کیسز جو ہے وہ ان کو عدالت سنے اور بغیر کسی تاخیر کے جو ہے ان کے کیسز جو ہے ان کو سنا جائے۔ دوران سماج جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ بھی روسٹم پر آئی اور انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، اور انہوں نے بھی درخواست دائر کیا ہے اس کورٹ میں۔ تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی جو لوگ لاپتہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، قانون کے مطابق جو ہے ہم اس سارے کیسز کو سنتے ہیں، جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم وہی کریں گے۔ پھر وکلاء نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ مسنگ ہے تو ان کے فیملیز جو ہے مشکلات کا شکار ہے، تو چیف جسٹس نے ان وکلاء سے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جو بتائیں گے تو ہم اسی پر چلیں گے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے واپس اپنے گھروں کو جائے، تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بالکل ساتھ ہوں گے، جو بھی قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے تو اس کے مطابق ہم ان کیسز کو جو ہے نمٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ کیسز جو ہے وہ 2017 کے کیسز جو ہے وہ بھی ان میں ابھی تک جو ہے زیر سماعت ہے، التوا کا جو ہے وہ بھی شکار ہے۔ تو چیف جسٹس جو ہے انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے عدالت کے ساتھ تعاون کریں، اور جتنا بھی عدالت سے ہو سکے گا تو وہ آپ کے لیے جو ہے کرے گا، ان جو لاپتہ افراد ہیں ان کیسز میں جو ہے عدالت جو ہے وہ ان لوگوں کو انصاف جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ تو یہ جو کیسز ہوتے ہیں تو یہ عدالت میں ہوتے ہیں، اور جو پشاور ہائی کورٹ میں عموماً یہ کیسز جو ہے یہ پیر اور جمعے کے دن جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، لیکن جب سے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان جو ہے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے چیف جسٹس کا، تو ان کیسز جو ہے وہ جو کہ سنگل بینچ میں زیادہ تر ان کے جب سماعت کرتے ہیں تو سنگل بینچ ہوتا ہے، تو وہ عام دنوں میں بھی پھر ان کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو جو کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی ہے مختلف کیسز کی، وہ لاپتہ افراد کے ہو، جتنے بھی ہو، تو ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔